السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں یہ ایک پیج ہے انسٹاگرام پہ مینگو باز کے نام سے، تو اس پیج پہ یہ کہتے ہیں جی دس ریلیجیس اسکالر جسٹ سیڈ دیٹ دا سن ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ اینڈ پاکستان از اے شاک۔ اچھا، اب اس میں یہ جو پوسٹ لگی ہوئی ہے اس میں جو یہ شخص نظر آ رہے ہیں یہ ہیں جی حاجی عمران اتاری، جو کہ ہمارے مرشد جناب حضرت الیاس قادری اتاری جو ہیں ان کے بہت ہی مرید خاص ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو بات کی کہ سورج جو ہے وہ ریوالو کر رہا ہے اراؤنڈ دا ارتھ، یعنی کہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو مجھے تو پتا تھا کہ اس میں یہ جتنی بھی ریسرچ ہے یہ تو اعلیٰ حضرت نے کی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سائنس کے دلائل اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے یہ چیز پروو کی ہے کہ واقعی جو سورج ہے وہ گھوم رہا ہے اور وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور زمین ساکن ہے، زمین نہ اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے نہ ہی وہ کسی آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہمارا ایک چھوٹا سا مناظرہ ہوا، اور وہ جو مناظرہ ہوا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے یہ آپ کلپ سن لیں جس میں حاجی عمران اتاری نے یہ جتنی بھی وضاحت کی ہے اسی کے مطابق پھر ہمارا مناظرہ بھی ہوا۔ یہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا، ہمارا ارتھ گھوم گیا نا، اب دوسری طرف ہے، ارد گھوم گیا، ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے۔ سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا ہے؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے؟ جی، زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا، سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، بالکل۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی۔ ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا، ساکن کا اسٹیٹک، ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، تو یہ موو نہیں کرتی، اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی، تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی۔ اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا، مطلب سورج تو بیٹا دیکھیں سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے، تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے، اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا، جی سورج نظر آیا کہیں۔ اچھا جی، آپ نے ویڈیو سن لی کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سیکنڈلی یہ جو مینگو باز کی پوسٹ ہے اس پہ بھی لکھا ہوا کہ جی سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، اور یہ مطلب مناظرے کا ٹاپک بھی یہی بنتا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مناظرے کی طرف، جس میں ایک سائنسدان، ہمہ وقت سائنسدان، اور ایک عالم دین، خود ساختہ انسان، وہ دیکھیے گا کیا باتیں کر رہا ہے، اور آگے آگے دیکھیے گا مناظرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کا دیکھیں آپ، اس نے جو پوسٹ کی ہے اس پہ کامنٹ کیا جائے جو بھی اس نے کیا ہے۔ یار دس ملا ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام، قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا جو یہ بول رہا ہے، سورہ انبیاء بھی پڑھی ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے، یہ لوگ جسٹ اسلام کو بدنام کروا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اب اس پہ یہ کامنٹ کر دیا، تم نے کون سے 4 چاند لگائے ہیں، شیئر ود اس، کہ یار ہمیں بتاؤ تم نے کون سے 4 چاند لگا دیے۔ اچھا جی،
اس کے بعد ایک دو لوگ بیچ میں اور بھی کود پڑے، لیکن جو ہماری باتیں ہوئی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے جی جو بھی کیا ہے مگر اس کی طرح اسلام کا مذاق نہیں بنوایا، جو قرآن و حدیث میں ہے اور نہیں ہے اسے قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں جوڑا کبھی، الحمدللہ۔ اچھا، اب مطلب ماشاءاللہ گھمنڈ تو بہت تھا ان کو، آگے بھی سنتے رہیے، قرآن میں ہی پڑھا ہے، اور یہ خیر وہ ان کی بات کا جواب نہیں۔ میں نے ان کو کہا جی میں نے اپنے کامنٹ میں ریفرنسز دیے ہیں۔ اچھا، میں ایک اور کامنٹ کر چکا تھا جس میں میں نے قرآن کی آیات کے ریفرنسز دیے ہیں، اور وہ ساری ریسرچ اعلیٰ حضرت کی ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اعلیٰ حضرت کی ریسرچ پہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ واقعی آپ اندھے ہو کر بھی اعتبار کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی جامع ریسرچ ہوتی ہے، اور سائنس کیا، ماشاءاللہ 70 سے زیادہ علوم ایز پر علماء، کہ 70 سے زیادہ علوم پہ ان کو دسترس تھی، تو سائنس کیا چیز ہے۔ تو خیر میں نے اس کو ریفرنسز دیے، اب اس نے ابھی تک کوئی ریفرنسز نہیں پڑھے تھے، پھر کہتا ہے جی یہ جو بھی علماء ہیں یہ سیلف پروکلیمڈ ہیں، یعنی کہ خود ساختہ ہیں، تو خیر ادھر ادھر کی وہ باتیں کرتا رہا۔ اچھا، پھر میں نے اس کو اس نے ریفرنسز کے بارے میں یہ بات کی کہ مجھے ریفرنس ادھر بتاؤ۔ میں نے خیر وہ ریفرنسز ادھر لکھ دیے، سورہ فاتر کے ریفرنسز تھے، اس کے علاوہ ملٹیپل سورہ کے ریفرنسز تھے، جس میں آپ کو وہ میں اینڈ پر دکھاؤں گا بھی کہ کون کون سی صورتیں ہیں، کون کون سی آیات ہیں، وہ سارے ریفرنسز آپ کو میں اینڈ پہ دکھاؤں گا۔ تو میں نے اسے کہا یار پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھانے والا بھی اچھا ہونا چاہیے کہ جو دین کو سمجھتا ہوں اس سے پڑھو۔ تو میں نے اس سے ویسے ہی، کیونکہ آپ کا نا، میں آپ کو ایک بہت گر کی بات بتاؤں کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کریں نا، تو آپ بیچ میں جان بوجھ کے نا ان کو پنگ کریں، جان بوجھ کے نا کوئی اس طرح کی بات کریں کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ کھل کے سامنے آئے۔ اب میں جان بوجھ کے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ بھائی کتنی جماعتیں پڑھے ہو، اب آگے دیکھیے گا کہ وہ جوابات کیا دیتا ہے۔ تو پھر مجھے کہتا ہے میرے بچے، آئی ایم اے ڈاکٹر، میں ڈاکٹر ہوں، اور میری جو ہے نا دین پر زیادہ اسٹڈی ہے، اور میڈیکل میں نے اتنا نہیں پڑھا جتنا میں نے دین کو پڑھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، اچھی بات ہے۔ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا کہ کچھ جاہلوں کے پیچھے لگ کے اپنے دین کو بدنام کریں۔ خیر، تو میں نے کہا یار پھر میں نے اسی لاجک پہ اس سے بات پوچھی کہ یار آپ کو گھر پہ ہی ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، آپ جاہل ڈاکٹروں کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان سے بڑھیں۔ آپ تو ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ نے دین کا علم بھی خود ہی حاصل کیا، ڈاکٹریٹ سے بھی زیادہ آپ کو دین کا علم حاصل ہو گیا، تو آپ وہ جاہل ڈاکٹروں کا بھی پیچھا چھوڑ دیں یا پیچھا ان سے چھڑوا لیں اور خود ہی پڑھیں سب کچھ۔ خیر اس پہ اس نے کیا بات کرنی تھی، کوئی بات نہیں کی اس نے۔ تو آگے جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس نے جو ہے نا وہ 21ویں صورت اور 33ویں آیت کا جو ہے وہ ریفرنس ادھر دیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں بڑی ایک خاص چیز کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے and it is he who created the night and the day and the sun and the moon, all heavenly bodies in an orbit are swimming۔ اب heavenly bodies ادھر جو ہے نا وہ بریکٹس میں، یعنی کہ آیت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، انہوں نے خود ہی بریکٹس لگائی، ہیونلی باڈیز ڈالا، یعنی کہ تمام جتنی بھی آسمانوں پہ ستارے اور سیارے ہیں وہ سارے گردش کر رہے ہیں، تو یہ ہیونلی باڈیز ان لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دی۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کو انگلش بھی سکھاؤں یا آپ پڑھ لیں گے، اور پھر لکھتا ہے جی آربٹ کا مطلب آتا ہے نا، اور بھی سورہ انبیاء کی اسی آیت کا ذکر میں نے اوپر بھی کیا، مگر نہیں آپ کو سمن بکمن ہو کے مولویوں کے پیچھے لگنا ہے، بے شک وہ غلط بولی جائے۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی کہ اچھا اب ان لوگوں کو ہوتا کیا ہے کہ بغض ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت کا بغض ہے، پھر ہمارے پیر و مرشد حضرت الیاس ستاری قادری ان کا بغض ہے، ہمارے تمام علماء کا بغض ہے ان لوگوں کو۔ ہم لوگ بات کریں گے ہمیشہ دلائل سے، ہمارے علماء ہمیشہ بات کریں گے دلائل سے۔ اچھا، یہ لوگ بغض میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو پنچ کرتے ہو نا،
تو یہ بہت سی باتیں وہ بول جاتے ہیں جو غصے میں یہ بولتے ہیں، کیونکہ بغض جو بھی انسان رکھتا ہے وہ پھر غصے میں بات کرتا ہے، اس کے نزدیک پھر دلائل کی اہمیت نہیں رہ جاتی، پھر اس کے نزدیک جو ہے شخصیات کی اہمیت رہ جاتی ہے، پھر وہ شخصیات کے خلاف بولنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو خیر میں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی سائنس کے پیچھے لگنے سے تمہارا دین مشہور ہو جائے گا کیا؟ میں نے کہا یار سائنس تو ہمارے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث اتھارٹی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سائنس کے پیچھے لگیں ہمیں تو قرآن و حدیث کی بات کرنی چاہیے۔ پھر میں نے اسے کہا یار تم نے کون سی ابھی تک ریسرچ کی ہے، کون سی میڈیسن بنا لی ہے، کرونا وائرس چل رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا علاج اس کا ڈھونڈا ہے؟ تم لوگ تو گوروں کے پیچھے اس طرح پڑ گئے ہو اور اس طرح لگ گئے ہو کہ جیسے وہی ہر چیز جانتے ہیں، اور دین جو ہے اور علماء جو ہیں وہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا یار اور بھی میں نے بہت سے ریفرنسز دیے تھے، ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لو۔ خیر آگے دیکھیں آگے کیا چل رہا ہے۔ اچھا جی یہ سلسلہ جاری ہے، اور کہتا ہے جی ڈاکٹر بننے سے عقل نہیں آتی مگر جاہلوں کے پیچھے لگنے سے آ جاتی ہے۔ خیر یہ بندہ جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی یہ کوئی عالم نہیں ہے، کبھی طارق جمیل نے تو یہ بات نہیں کی، کبھی ثاقب رضا نے تو یہ بات نہیں کی، کبھی جواد نقوی نے تو یہ بات نہیں کی، اور نہ ہی محمد علی مرزا نے۔ اچھا میں نے یہ چیز دیکھیں نوٹس نہیں کی، اور پھر کہتا ہے جی یہ بپا نے ہی سارے کارنامے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا میں نے اب یہاں پہ نا یہ چیز نوٹس نہیں کی کہ یہ محمد علی مرزا کا چیلا، اور وہ اس لیے نہیں کی کہ اس نے سارے علماء کے نام لکھ دیے تھے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے اس نے نام لکھے تھے، تو میں نے اس چیز پہ نوٹس نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یار تم سے کیا بحث کرنی، تم تو ماشاءاللہ پڑھ لکھی اتنے گئے ہو۔ میں نے اس کو پھر پنچ کیا، میں نے کہا یار یہ کھل کے آئے گا تھوڑا۔ تو 31-33 وہی ریفرنس دوبارہ دے رہے، سورہ 31 اور سورہ انبیاء اور 33 نمبر اس کی آیت، اس میں جی صاف صاف لکھا ہے کہ تمام چیزیں سوئم کر رہی ہیں، یعنی کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اس میں آسمان میں۔ تو وہ اس نے آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا، وہ بریکٹس لگا کر تمام چیزوں کا ان لوگوں نے یہ ہمیں ایک بریکٹس لگا کر بتایا ہوتا کہ جی تمام چیزیں آسمانوں میں تیر رہی ہیں۔ خیر تو پھر کہتا ہے جی جب وہ سوئم کر رہی ہیں تو وہ پھر سٹیٹک کس طرح ہوں گی؟ تو میں نے کہا پھر وہ آگے سے جی اور زیادہ چوڑا ہو گیا، آپ کرو بحث یہ اور وہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار تم تو بھائی سیدھی سی بات ہے ایک پڑھے لکھے جاہل ہو کہ عالم کو کوئی عالم جج کر دو۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی عالم کو کوئی عالم جج کرے تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے جی عالم، کیونکہ علماء کے اختلافات ہوتے ہیں آپس میں، لیکن ایک جاہل انسان اٹھ کر ایک عالم کو جج کرنا شروع کرتے تو پھر مطلب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ پھر آگے رزلٹ کیا نکلے گا۔ محمد علی مرزا آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے جی کہ میں جو ہوں بہت سے ایتھیسٹ جو آپ کے ملحد ہیں ان کے میں اکاؤنٹس بند کروا چکا ہوں، تو مجھے نالج ہی بہت ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، الحمدللہ اپنے دین سے سائنس کو ثابت کرتے ہیں، اور کچھ آپ جیسے جاہل لوگ بات سمجھتے نہیں، اپنی غلطی نہیں مانتے۔ بس چلیں آگے دیکھیں بحث کیسے چلتی جا رہی ہے۔ ایک آیت آپ نے ہی بھیجی اسی سے آپ کو غلط ثابت کر دیا، سورہ فاتر میں اس کے اکارڈنگ کچھ نہیں لکھا۔ اچھا اب اس نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا کہ سورہ فاتر میں تو اس کے مطابق کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ فاتر میں کیا لکھا ہوا۔ پھر کہتا ہے جی اس کو تو عالم بھی جاہل ہی کہتے ہیں۔ خیر اس نے یہ ریفرنس نہیں دیا کہ کون سے عالم ہیں جو اس کو جاہل کہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا یار تم نے تو مجھے ہرا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ خیر تم نے قرآن کا ایک بھی ریفرنس نہیں پڑھا اور میں تم سے بحث کر رہا ہوں، میری تمہاری بات کی کوئی امپورٹنس نہیں، قرآن کی ہے امپورٹنس۔ تو مطلب میں تو جب بھی آرگومنٹ کرتا ہوں تو میں آرگومنٹ کو دیکھتا ہوں، انسان کو نہیں دیکھتا، کیونکہ شخصیت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی دین میں۔ دین میں امپورٹنس آپ کی جو اس کے دین جن چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں، قرآن ہو گیا، حدیث ہوگی، علماء کا اجماع ہو گیا اور قیاس ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی امپورٹنس ہے۔
میری اور کسی بھی اور انسان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے دین میں. خیر پھر کیا ہوا کہ تو میں نے اسے کہا کہ یار کسی اچھے عالم سے پڑھو ورنہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کو آگ لگا لو، کیونکہ آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تو بڑے اچھے کالج میں کی. آپ نے کہا کہ جی سب سے اچھا کالج ہو، سب سے اچھے ٹیچرز ہوں، بڑا اس کا میرٹ ہو، بڑا نام ہو، لیکن آپ جب دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں آپ کہتے ہیں جی کہ میں خود ہی پڑھوں گا سب کچھ، میں نے کسی سے نہیں پڑھنا، میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے پڑھنا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کو بھی آگ لگا دو پھر. تو میں نے اسے یہ بھی کہا کہ بھئی کوئی ایک پڑھا لکھا عالم دکھا دو جو کہتا ہو کہ واقعی یہ جاہل نہیں ہے، تو پھر میں تمہاری بات کو سنوں، پھر کوئی جواب بھی دوں. اب جو بات ہو رہی اس پہ آؤ. اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ آ جاتا ہوں، تم ہی ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہے ہو، کبھی ایک شاخ پہ تو کبھی دوسری شاخ پہ. اور پھر کہتا ہے جی کہ تمہیں لگ رہا ہے میں یہ نہیں مانتا کہ قرآن نے سائنس سے پہلے سب بتایا، کیونکہ مجھے اس کی جتنی بھی تشریحات تھی آیات کی، تو میں اسے اس پہ جواب دے رہا تھا، اور میں اسے یہی کہتا تھا کہ یار قرآن کو اپنے مطابق تم چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم ان کو سمجھتے ہیں، اور پھر انہی کے ذریعے سمجھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے بہت ہی دلائل کے ساتھ اس پہ بحث کی ہے. تو تم اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں. خیر تو کہتا ہے جی عوام پاگل ہے، عوام جو ہے وہ دیکھیں آپ، ایک جمع غفیر ہے جو کہ اس عالم کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ اس بہت سے کامنٹس آئے ہوئے تھے. تو میں نے اسے کہا یار عوام تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اگر عوام کرائیٹیریا ہے تو دیکھ لو پھر شادیوں میں کیا ہوتا ہے. شادیوں میں تو عوام اپنی بہنوں اور ماؤں کو نچاتے ہیں، تو کیا تم عوام کے پیچھے لگو گے اس کیس میں؟ اب خیر اس پہ اس نے کہا کہ جی یہ ہے تو وہ ہے، آئے مائے شائیں ہوگی. پھر اس نے ایک آیت پڑھی کہ and it is he who created the night and the day and the sun and the moon all heavenly bodies. پھر وہی آیت پڑھائی. میں نے کہا یار اس میں کہاں لکھا ہے بھائی، کہاں لکھا ہے اس میں کہ زمین بھی گھوم رہی ہے؟ زمین کا تو ذکر ہی نہیں آیا اس پوری آیت میں. پھر کہتا ہے جی یہ آیت تو آپ کو الٹا غلط ثابت کر رہی ہے. خیر پھر کہتا ہے جی، میں نے کہا یار ساری آیات جو میں نے ادھر تمہارے سے شیئر کی ہیں ساری ادھر مینشن کرو، پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تم پاگل ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں باتیں کرتا رہا ہے یہ بندہ. کہتا ہے جی تمہارے جتنے ریفرنسز ہیں اس سے تو تم غلط ثابت ہو رہے ہو. اچھا پھر میں نے اس کو نا ایک اور طریقے سے بینچ کیا. میں نے اسے کہا کہ یار تم کہتے ہو کہ میں یہ تو وہ مجھے دین میں بہت علم حاصل ہے. میں نے اسے کہا یار کہ ہر چیز کی ایک ڈگری ہوتی ہے، تم جو ہے وہ مجھے اپنی دین میں جو بھی تم نے ڈگری حاصل کی یہ سند ہے وہ مجھے دکھاؤ. صرف اور نحو کہاں سے پڑھی تم نے؟ کیا تم نے کہاں سے پڑھا؟ تم نے فلسفہ کہاں سے پڑھا؟ منطق کہاں سے پڑھی؟ مجھے اپنی ڈگری دکھاؤ. اچھا اب وہ مجھے کہتا ہے جی کہ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے میں قرآن کی کو نہیں مانتا. اب پھر اس نے دوبارہ اپنا ڈھونگ دکھایا جی کہ میں تو بہت بڑی کوئی چیز ہوں. تو کہتا ہے جی میں تو یہ قرآن کی ساری آیات پڑھ چکا ہوں آلریڈی، اور ان میں سے کسی میں بھی یہ پروو نہیں ہوتا کہ زمین سٹیشنری. تو کہتا ہے میں جتنا مرضی گناہ گار ہوں لیکن کبھی بھی غلط چیز کو قرآن کے ساتھ منسوب نہیں کرتا. الحمدللہ آپ بار بار غلط بات کر رہے ہو. خیر آگے دیکھتے جائیں وہ لکھ کیا رہا ہے. بپا تو ان کی بھی تعریفیں کرتا ہے، ان کے بھی عرس مناتا ہے جن کو بخاری مسلم نے اسلام کا دشمن بتایا. اب یہ جو اس نے کامنٹ کیا نا تو مجھے تھوڑی سی فیلنگ آئی کہ یہ شیعہ اور رافضی ہے. تو میں نے اس کو نا اس چیز پہ پکڑا کہ یار ہماری بحث کیا ہو رہی ہے. اور وہ خیر میں بھی کس جاہل سے بحث کر رہا ہوں، اللہ پاک نے تم جیسے لوگوں کے لیے ہی قرآن میں سمن بکمن یوز کیا. اچھا اب ان کا دیکھیں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں وہ آیات جو کہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں، کفار کے بارے میں. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے ایسے شخص کو شریر انسان کا، اور یہ سخت شریر لوگ ہیں یہ. خیر آگے دیکھتے ہیں.
تم اپنی بات پہ آؤ بھائی، تمہاری سب باتیں غلط ثابت کر دی ہیں اور کوٹ بھی کر دیا ہے، پڑھ لو، اگر انگلش نہیں آتی تو میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ اچھا پھر مجھے نا یہ ان باکس میں بھی کچھ میسیجز کرتا رہا، میں نے کہا یار اس کو ان باکس میں نہیں لے کے جانا، اس کو عوام کے سامنے ہی جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرنا۔ پھر دین کو پڑھنے کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اس جہالت سے نکل آؤ اب۔ قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ دین کو یا قرآن کو پڑھنا ہے تو پہلے سند لاؤ۔ اچھا اب اس کی لاجک چیک کریں، باقی سب چیزوں کے لیے سند کی ضرورت ہے، ڈگری کی ضرورت ہے، انجینئر بننا ہے ڈگری کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننا ہے ڈگری کی ضرورت ہے، دین کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارا پوائنٹ تھا کہ ارتھ از اسٹیشنری، تم نے ریفرنس دیے، وہی ریفرنس بتا رہے ہیں کہ ارتھ از موونگ، تمہیں تو تمہارے ریفرنس نے ہی غلط ثابت کر دیا، میں نے کیا کرنا۔ اچھا جی، ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک بندہ جہالت دکھا رہا ہے، نعوذ باللہ قرآن سے ساتھ غلط باتیں منسوب کر رہا ہے، اور تم ادھر اس کو سپورٹ کر رہے ہو۔ اب یہ اس کی باتیں سنتے جائیں، جاہل جاہل لگایا ہوا ہے، میری ایک بات کو بھی غلط ثابت کر دے میں تیرے اسم اللہ کا مرید بن جاؤں۔ پتہ چلا کہ تم قرآن پر اعتراض اللہ کے بغض میں کر رہے ہو، کیونکہ یہ ساری باتیں یہی بتاتی ہیں کہ علماء اور ہمارے جو اکابر ہیں اور ہمارے جو مشائخ ہیں ان کی بغض میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بغض میں انسان بات کرتا ہے وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے اب یہ ایک کامنٹ دیا اس کو کہ دو پرندے فلائی کر رہے ہیں، ایک ایزیوم کریں کہ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایزیوم یہ کریں کہ ایسٹ جو ہے وہ آپ کی ارتھ کی روٹیشن کا بھی وہی ڈائریکشن ہے، اور ایک پرندہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ ایک ہی شاخ سے اڑتے ہیں، 1036 مائلز پر آور کی سپیڈ سے جو ہے نا وہ ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے۔ کبھی کسی نے ایسا دیکھا کہ کیونکہ اب ارتھ اس کی اپوزٹ، ایک پرندے کی اپوزٹ ڈائریکشن میں روٹیٹ کر رہی تھی، تو اس کا مطلب ایک پرندہ جو ہے وہ 2072 مائلز گیا، اگر اس نے 1036 مائلز طے کیے ہیں تو وہ پرندہ 2072 مائلز جائے گا، کیونکہ ارتھ بھی اب دوسری طرف روٹیٹ کر گئی ایس اس ٹہنی کی نسبت سے، یہ 2072 مائلز۔ اور جو پرندہ ارتھ کی ہی روٹیشن کی ڈائریکشن میں فلائی کر رہا تھا اس کو لاجیکلی ٹہنی پہ ہی رہنا چاہیے، ٹہنی سے ادھر ادھر 1 انچ بھی نہیں ہلنا چاہیے، کیونکہ اس کی سپیڈ، اس کا ڈسٹینس اور ارتھ کی جو سپیڈ ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہے۔ لاجیکل مطلب سائنس سے بھی یہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت ایک لاجک دی ہوئی ہے کہ سائنس سے بھی بھائی یہی پروو ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کبھی کسی نے اس طرح دیکھا ہے کہ دو پرندے ٹہنی پر سے اڑے ہوں، ایک ایسٹ کی طرف گیا اور ایک ویسٹ کی طرف گیا ہو 1036 مائلز ایگزیکٹلی، اور وہ 1036 مائلز دور نہ گیا ہو؟ وہ اس لیے دور جاتا ہے کہ کیونکہ ارتھ روٹیٹ نہیں کر رہی، ارتھ رکی ہوئی ہے۔ مطلب سائنٹیفکلی بھی یہ لاجیکل نہیں لگتا کہ ارتھ روٹیٹ کر رہی۔ تو میں نے اسے کہا یار سائنس نے تو ابھی تک کچھ پروو ہی نہیں کیا، سائنس تو صرف یہ مفروضے ہمیں دے رہی ہے، صرف ایک تھیوریز ہیں، اس پہ تم نے ایسی باتیں کر دی۔ پھر میں نے ایک آیت بھی ڈالی کہ undoubtedly اللہ upholds the heavens and the earth lest they deviate، اللہ نے جکڑا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو اس طرح سے، تو مطلب یہ بھی یہی پروف کرتی ہے کہ ارتھ ایک اسٹیشنری چیز ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سائنس سے پہلے کوئی سالڈ پروف تو لاؤ۔ اچھا میں اب اس سے قرآن پہ بات کر رہا ہوں، قرآن پہ بحث کر رہا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار سائنس نے ایک چیز پروو ہی نہیں کی، تو ہم قرآن کی بجائے اس کے کہ ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جائے، اور ہم میں سے کوئی بھی عالم تو نہیں ہے، ہم تو دین کو سیکھنے والے لوگوں میں سے تھے اور سیکھنے والے لوگوں میں سے ہیں انفیکٹ، تو ہم میں سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی ایک انسان غلطی سے قرآن کی کوئی غلط تشریح کر دے تو وہ تو فساد میں پڑ گیا اور کفر میں پڑ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار بجائے اس کے کہ ہم قرآن پہ بحث کریں، تم مجھے سائنس سے کوئی ایسی ایک پروف لا دو کہ میں تمہاری بات مان لوں، سائنس سے یہ پروف کر دو کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے۔ آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا یار کہ چلو ایزیوم کر دیتے ہیں، یہ فرض کر لیتے ہیں کہ تم ایک اچھے ڈاکٹر ہو،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک عالم بھی ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بھئی آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو تو لازم ہوگا کہ آپ ہر فیلڈ میں ہی اچھے ہو، آپ ایک چیز میں پڑھے لکھے اچھے ہو گئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں اچھے ہو جاؤ گے۔ تو علماء کے اپنے کام ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں۔ اچھا اب وہ کہتا ہے جی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جی زمین، چاند اور سورج جو ہیں یہ تینوں آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ میں قرآن کی آیت کو ہی سمجھ رہا ہوں اور اس سے ہی آنسر دیا ہے، تمہیں میرے لیے قرآن سائنس سے اوپر ہی ہے۔ اچھا کہتا ہے جی پھر میرے لیے بھی سائنس سے اوپر ہی ہے قرآن۔ خیر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ What the hell are you saying؟ تم نا سمجھ جاہل ہو، میرے میسج ٹھیک سے پڑھ تو لو، میں نے ایک جگہ بھی قرآن پہ اعتراض ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ، اللہ تمہارے جیسی جہالت سے بچائے، آمین۔ اپنا ان باکس دیکھو۔ اچھا بار بار مجھے ان باکس پہ میسیجز بھی کر رہا ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یار ادھر ہی بات کریں گے کہ سب کے سامنے ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے۔ سائنس سے پروو کرو کہ ارتھ از روٹیٹنگ اراؤنڈ سن۔ اب میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ پروو کر دو کہ بھائی زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ ہم قرآن پہ کوئی غلط بات نہ کر دیں کسی طرح سے۔ تو میں نے اسے کہا یار یہاں پہ ہی بحث کرو، ان باکس میں کیا بحث کرنی۔ اور پھر میں نے اسے کہا یار یہ جو سائنٹیفک کلیم ہے نا کہ یار زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس کو پروف کر دو تو بات ختم ہو جائے گی، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تو وہ کہتا ہے جی تینوں روٹیٹ کر رہے ہیں، یہ ہے تو وہ ہے، ارتھ از ان اسپننگ موشن اینڈ مون اینڈ سن آر آربٹنگ اراؤنڈ اٹ، یہی چیز قرآن کے۔ اچھا اب یہ پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کریں، یہاں پر آ کے نا اس نے اپنا لاجک اور اپنی جو ہے آرگومنٹ ٹوٹلی چینج کر دیا۔ اب وہ میری بات پہ آنا شروع ہو گیا کہ جی زمین، یہ بات تو میری نہیں ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، یہ اسی کی بات ہے، وہ اس پہ بھی آگے میں بتاؤں گا کیا ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ اس بات پہ اس نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ مون اینڈ سن آر آربٹنگ اراؤنڈ اٹ، یعنی کہ سورج اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب یہ چیز اس نے مان لی اور کہتا ہے جی میں تو شروع سے یہی کہہ رہا تھا، اور یار آپ نے اوپر دیکھ لیا ہوگا کہ اوپر کیا چل رہا ہے، اور اوپر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ مناظرہ ہے کس چیز پہ۔ جو پہلا وہ جو مینگو باز کا کی پوسٹ تھی اس میں مناظرہ اس چیز پہ نہیں تھا کہ زمین ساکن ہے یا نہیں، مناظرہ اس چیز پہ تھا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے یا نہیں۔ تو اب یہ کہتا ہے جی میں تو شروع سے یہی کہہ رہا تھا کہ چاند اور جو ہے سورج وہ تو زمین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا یار شاباش ہے بھائی، میں نے کہا یار کوئی ایک آرگومنٹ تو بتا دو کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو، کبھی ادھر چھلانگ کبھی ادھر چھلانگ۔ مطلب انجینئر محمد علی مرزا کے جو بھی چیلے ہیں وہ باندر ہی ہیں، انہوں نے چھلانگیں لگانی ہیں درخت کی ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ، انہوں نے کسی ایک جگہ پہ ٹکنا نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا یار سائنٹیفکلی اپنا آرگومنٹ پروف کرو، تو میں نے اسے کہا یار تم نے تو پورا آرگومنٹ ہی چینج کر دیا ہے، now you are also saying sun and moon are revolving around earth۔ تو یہ بات تو اس نے میری مان لی۔ میں نے کہا یار یہ بات ہوگی اور تم نے میرا کافی ٹائم ضائع کر دیا اس چیز میں۔ اور پھر وہ مطلب اپنی جو ہے صفائیاں پیش کرنا شروع ہو گیا کہ میں تو یہی کہہ رہا تھا اور یہ اور وہ ہے۔ تو خیر اب اس نے کہا کہ وہ بھائی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سن از ریوالونگ، سائنٹسٹ کے آپس میں بھی اختلاف۔ جب اس نے سائنس پہ بھی یہی چیز ڈال دی کہ یار سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو میں نے تو اسے کہا کہ یار سائنس تو یہ نہیں کہتی، سائنس تو یہی کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو مطلب تم ایک کسی آرگومنٹ پہ ٹھہرو تو صحیح، کچھ بتاؤ تو صحیح، کہنا کیا چاہتے ہو۔ تو میں تو کب سے یہی کہتا ہے جی میں تو کب سے تو میں یہی سمجھانے کی کوشش کروں۔ جب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار مان لیا کہ تم یہی کہہ رہے تھے، اب اللہ ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور میں نے اسے مطلب دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی بحث کرنی ہے اور آپ کا کسی چیز پہ مان جاتے ہیں آپ لوگ، تو علماء کے لیے دعا ضرور کریں،
کیونکہ اس سے شاید اس کے دل میں بھی علماء کے بارے میں کچھ نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آ جائیں، اور اس کا دل بھی اس کے لیے علماء کے لیے نرم ہو جائے، اور وہ سمجھے کہ یار علماء عام لوگ نہیں ہوتے، علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور جو علم کی وراثت انہوں نے چھوڑی ہے وہ یہ لوگ کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ میں نے اسے کہا کہ چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ یار تم کہتے ہو کہ تم یہی آرگومنٹ دے رہے تھے کہ سورج جو ہے وہ ریوالو کر رہا ہے زمین کے گرد، تو میں نے اسے کہا یار سائنس تو یہ نہیں کہتی، سائنس تو کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ خیر اس نے اس پہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ ایک چیز پہ ہم ایگری کر گئے۔ اب ہم اس کے دوسرے پارٹ پہ بات کرتے ہیں جہاں پہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سپننگ اپنے ہی ایکسس کے ارد گرد یہ ریوالو کر رہی ہے، تو اب اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا یار قرآن سے کوئی ایک دلیل دے دو کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اب اس پہ ہماری بحث چلنی تھی، تو خیر اس پہ وہ ابھی بھی وہی بحث چلائی رکھ رہا ہے کہ بھائی میں بھی یہی کہہ رہا تھا جو قرآن کہہ رہا ہے، سورج جو ہے وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن جو دوسری بات تھی کہ ارتھ جو ہے وہ اپنی ایکسس کے اراؤنڈ روٹیٹ کر رہی ہے، تو اس پہ میں اس سے بار بار قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت مانگتا رہا، لیکن اس نے مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، تو خیر اس نے وہ کامنٹ بھی اپنا ڈیلیٹ کر دیا اور مجھے 2-3 گالیاں بھی ارسال کی، اور میرے کامنٹ سے پہلے ہی اپنا کامنٹ ڈیلیٹ کر دیے۔ تو اس کا ایک آدھا اور کامنٹ چل رہا تھا، میں نے اس پہ بھی اس سے بعد میں بات کی، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ میں اب یہ چاہتا تھا کہ جب اس نے ایک کامنٹ اپنا ڈیلیٹ کر دیا تو اب اس کو چاہیے کہ اپنا دوسرا کامنٹ بھی ڈیلیٹ کرے، تو میں نے ادھر بھی جا کر اس کو پنچ کیا، اور میں نے کہا کہ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک رافضی ہو، تو میں تمہارے لیے رافضی چھتر نکالتا اور میں تمہیں وہ والا چھتر لگاتا۔ تو خیر ایونچولی یہ پتہ چلا کہ وہ محمد علی مرزا صاحب کے جو ہے نا فالوور ہیں، تو میں نے کہا اچھا چلیں میں پھر آپ کو اس چھتر سے مارتا ہوں جس سے علماء جو ہیں وہ محمد علی مرزا کی چھترول کرتے ہیں۔ تو خیر اسی بحث میں اس نے کوئی مجھے آیت قرآن کی نہیں پیش کی کہ جس میں وہ مجھے بتا سکے کہ ارتھ جو ہے وہ اپنے ہی ایکسس پہ روٹیٹ کر رہی ہے۔ اچھا مین وائل کچھ اور لوگ تھے جو کہ ان بحثوں میں پڑے ہوئے تھے، تو میں آپ کو وہ لوگ دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ جو ہے نا یہ جو پیج ہے اس پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور انسان ہے جہاں پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ بتائیں کہ جی یہ پروف کہاں پہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ سائنس تو خود ابھی ان چیزوں میں جو ہے اس کے پاس کوئی لاجیکل کوئی اسٹیبلشڈ لا نہیں ہے، یہ صرف تھیوریز ہیں، کسی کو نہیں پتا ان میں سے کہ یار اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن ہماری کیونکہ رہنمائی کرتا ہے تو ہم قرآن کو ہی اپنی اتھارٹی مانیں تو ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، سائنس ہمارے لیے کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو خیر اس پہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی یو کین سی دا اسپننگ آف دا ارتھ بائی واچنگ دا اسٹارز۔ اچھا وہ مجھے کہتا ہے جی آپ اسٹارز جو ہے نا وہ دیکھیں جی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہو تو یہ اور وہ، تو میں نے اسے کہا یار بات کیا ہو رہی ہے، تم کیا بات کر رہے ہو، ابھی ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ ارتھ اسپن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور یہ بھی لاجک غلط ہے کہ یار سٹارز بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ فلو کر رہے ہیں، تو وہ تو سٹارز موو کر رہے ہیں تو وہ ان کی ٹریل ایک نظر آتی ہے، ان کا ایک پاتھ نظر آتا ہے، تو یہ تو مطلب لاجیکلی نہیں بنتی۔ لیکن ابھی یہ بحث چلی نہیں رہی تھی، بحث تو وہی چل رہی تھی ابھی بھی کہ یار ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے سورج کے گرد یا سورج ارتھ کے گرد روٹیٹ، میں نے کہا یار تم نے کوسچن یا میرے کامنٹ کو سمجھا۔ خیر اس نے پھر کوئی اسی طرح کی بونگی ماری تو میں نے اس کو بھی یہی جواب دے دیا کہ یار آپ سمجھ ہی نہیں رہے، تو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو بحث کیا کرنی۔ جب ان قرآنی آیات کی بات کر لیتے ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ تیر رہے ہیں یا کسی آربٹ میں ہیں، جبکہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان جو ہے ان کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں اللہ تعالیٰ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاطر جو کہ 35ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اس کی 41ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی نہ روک سکے گا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا. اچھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جی زمین اور آسمان جو ہے نا وہ ساکت ہیں، اسٹیشنری ہیں. پھر میں جو بار بار جس میں وہ ذکر کر رہا تھا سورہ انبیاء جو کہ 21ویں صورت ہے اور 33ویں اس کی آیت، یہاں پر میں نے لیفٹ سائڈ پہ اس کو پیسٹ کیا. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ زمین بھی جو ہے وہ بھی تیر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں سورج اور چاند کے تیرنے یا ان کے حرکت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. جس طرح یہ سورہ یاسین 38ویں اور 40ویں آیات ہیں، اس میں آپ دیکھیں 38ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا. پھر سورہ یاسین کی 40ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے. پھر یہ سورہ رحمان دیکھیں 5ویں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں. پھر سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ جو کہ 14ویں صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ 33ویں آیت میں فرماتے ہیں اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا. اور ریفرنسز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی اس کی ریفرنسز ہیں. سورہ رعد آیت نمبر 2، سورہ الاعراف آیت نمبر 54، سورہ نحل اس کی 12ویں آیت. ان میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج جو ہیں وہ حرکت میں اور وہ موو کریں. جبکہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں کہ حرکت نہ کریں. تو یہ ہمارے ٹوٹل ریفرنس تھے. تو باقی فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ مناظرے کا کیا اینڈ ہوا. اور دوسری چیز آپ لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے تو ڈرنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی اگر ریسرچ ہے نا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے لگا دینی ہے بازی. کیونکہ اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ ہمہ وقت بہت سے علوم پہ جو ہے نا دسترس رکھتے تھے، اور ان کی جو نظر ہوتی تھی وہ بہت ہی دقیق اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے دلائل ان نے مختلف علوم سے دیے ہیں ہر چیز کو پروف کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں اپنے علماء کی ہمیشہ عزت کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ علماء ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ خوشخبریاں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث بھی انہی علماء کو کہا. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اور جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آئے تو اپنا مطالعہ بھی کریں. لیکن اپنا مطالعے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی عالم کی بات نہیں سنیں. علماء نے صدیاں لگائی ہیں اس کام میں، 1400 صدیاں گزری ہیں. ہمارے علماء نے بہت ہی ڈیٹیل میں ان چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے. یہ سوال پہلے بھی پیدا ہوتے تھے، یہ سوال آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک وراثت چل رہی ہے، اور کوئی انسان اٹھ کر کہے 300-400 سال بعد کہ یہ اس کا تو وارث میں ہوں، اس کا مالک تو میں ہوں، اور اس کا نہ اس وراثت سے کچھ لینا دینا اور نہ ہی اس پورے نسب سے کچھ لینا دینا. تو آپ لوگوں نے بھیڑ چال نہیں چلنی، اپنے علماء کی عزت کریں، اور اس طرح کے جو فتنے ہیں ان کا، تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں. شکریہ. اور آگے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں نے اب ایک نیا سلسلہ سٹارٹ کرنا ہے جس میں میں نے قادیانیوں سے جو ہے وہ ہر روز آلموسٹ ایک سوال قائم کرنا ہے.
تو وہ بھی میں کل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔